قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد جس آگ کے اوپر بڑے سخت قسم کے فرشتے کھڑے ہوں گے لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں حکم ہوتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نعمت کے طور پر پیدا کی ہے۔ جتنی چیزیں اس دنیا میں ہیں ہمیں وہ چلتی پھرتی نظر آئیں یا کسی جگہ جمی ہوئی نظر آئیں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں 2 جگہ بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، اتنی زیادہ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے سوال کیا، ایک نوجوان نے، کہ اللہ سے ڈر بھی بہت لگتا ہے اور گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیا کیا جائے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دو، پھر کرو تو پھر مزہ بھی آئے گا۔ اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہوئے گناہ کرو گے تو اچھا نہیں لگے۔ تو وہ کہنے لگے ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں تم گن نہیں سکتے ہو۔ اور نعمت کی قدر انسان کو تب آتی ہے نا جب نعمت ملنے کے بعد اس سے چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے۔ ویسے انسان بڑا ناقدرہ ناشکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی خواہش صرف انسان کو نہیں ہوتی، دنیا کی ہر جاندار مخلوق کو ہوتی ہے اس کی خواہش، لیکن انسان کو ذرا زیادہ اس کی خواہش اور چاہت ہوتی ہے۔ کیوں؟ انسان کو اپنی زندگی کے آخری ایام کی فکر ہوتی ہے، بڑھاپے اور معذوری کے ایام کا سہارا بننا، اس لیے اولاد کی خواہش بھی ہوتی ہے، چاہت بھی ہوتی ہے۔ عرب لوگ کہا کرتے ہیں نا اولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظہورنا، ہماری اولاد جو ہے یہ ہمارے دلوں کا پھل ہے، محبت ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو اولاد انسان کے دل کا ایک ٹکڑا بھی ہوتا ہے، لیکن وعماد ظہورنا، بڑھاپے کا سہارا ہے۔
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ دنیا کے انسان کے لیے دنیا میں ایک زینت اور خوشی کا ذریعہ بھی ہے. جس کی اولاد ہوتی ہے بہت کچھ سوچتا بھی ہے، خوشی کے مواقع بھی اسے دیکھنے کو ملتے ہیں. جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ بہت سی چیزوں سے بھی محروم ہوتا ہے. بڑی نعمت اللہ کی، اور اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انبیاء علیہم السلام نے کبھی اللہ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ چاہیں تو میں احد کے پہاڑ کو سونا بنا کر دے دوں. فرمایا مجھے خواہش نہیں، ضرورت نہیں، کبھی نہیں مانگا. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اپنے بڑھاپے کا وہ دے رہے ہیں، واسطہ دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بڑھاپے کے اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں. انی وہن العظم منی، ہڈیوں میں جان نہیں رہی. اب انسان ہے، ہر کسی کے ساتھ آتا ہے یہ موقع، یہ مرحلہ. واشتعل الرأس شیبا، بال بالکل سفید ہو گئے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کے بال سفید ہو جائیں نا، دین پر تھا وہ، بڑھاپا آ گیا اور بال سفید ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس سے کم حیا کرو، بڑی عمر کا آدمی ہے، اس کے گناہ نہ لکھنا، بڑھاپا ہے اس کا. اتنا اللہ خیال رکھتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام نے واسطہ کس کا دیا؟ واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اللہ میں نے اس سے پہلے جو مانگے کبھی خالی ہاتھ آپ نے واپس نہیں کیا، لیکن اب مجھے فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے ایک بیٹا دے دیں بس، ولیہ جو میرا نائب بن جائے. اور ساتھ میں فرمایا یرثنی و یرث من آل یعقوب، ایک بیٹا ایسا ہو جو کچھ آپ نے مجھے دیا اور میرے خاندان میں میرے آباء و اجداد یعقوب اور یعقوب کی اولاد کو دیا علوم نبوت، ان کا وارث بن جائے. ایسا بیٹا عطا فرمایا. اللہ نے عطا بھی فرمایا اور بیٹا بھی اللہ نے پھر عجیب، اللہ تعالیٰ دعا بھی عجیب قبول فرماتے ہیں. جب انسان اللہ سے دعا مانگتے اپنی شان کے مطابق مانگتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق دے دے. اللہ نے فرمایا کہ زکریا آپ نے بیٹا مانگا، ہم آپ کو ایسا بیٹا دیتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہوں گے. بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. صرف بیٹا نہیں، بیٹا بھی ایسا دوں گا محصوراً و نبیہ، وہ دنیا کی خواہشات ان کے دل میں ہوں گی نہیں، نبی بھی ہوں گے، کتاب بھی ہوں گے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ بھی لے لیں. ایسا عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا فرما دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا کی یہ وہ واحد نعمت ہے جو انبیاء نے بھی اپنے لیے مانگی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. اب اگلی بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کا حق ہوتا ہے. پھر انسان کے پاس اگر سونا زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، تو اس کی حفاظت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. اور اگر عام اس کے مال مویشی ہوں تو اس حساب سے اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن اگر زمین اس کی زیادہ ہے تو کوئی نہیں چھینتا، تو پڑی بھی ہے. تو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا اس کے حق بھی زیادہ ہوتے ہیں. اولاد سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کے حقوق بھی ماں باپ پر سب سے زیادہ ہیں. کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا. ہم ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ بچوں پر ماں باپ کے کیا حق ہے، بیٹے پر ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی ان کی خدمت کرے گا. شادی ہوتی ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ بہو پر ساس سسر کا حق ہے کہ نہیں ہے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی میرے ماں باپ ہیں، مجھے تو اللہ نے پیدا اس گھر کے لیے کیا تھا، اس کے لیے تو نہیں کیا تھا. پیدا اس کے لیے ہوئی تھی. تو یہ تو سوال ہوتا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد پر. لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بچوں کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے. ماں باپ کے حقوق بچوں پر تب آتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے کے بعد بالغ ہو جاتا ہے. اب ماں باپ کے حقوق اس پر آتے ہیں. ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا، وہ کما کر لائے گا بھی، دے گا بھی. یہ حق اب شروع ہوا ہے.
اور بچوں کے حقوق ماں باپ پر تب سے شروع ہیں جب ماں باپ ابھی ماں باپ بھی نہیں بنے تھے، اس وقت سے شروع ہو گئے تھے، اللہ نے اس وقت سے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق کہاں سے شروع کیے؟ فرمایا کہ جب تم کسی جگہ نکاح کا ارادہ کرو نا تو کسی اچھے اور دیندار گھرانے سے کا انتخاب کرنا۔ کیوں؟ اولاد کے لیے تمہیں ایک مربی چاہیے، بیوی صرف نہیں، صرف گھر کی نگران نہیں، اولاد کے لیے ایک مربی چاہیے تمہیں، لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اچھے خاندان کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تنکح المرأۃ لأربع، عموماً لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں، 4 چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ لمالہا، دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی کس خاندان کی، کتنے پیسے والے ہیں، اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے، کچھ اسے بھی دیکھتے ہیں۔ ولجمالہا، کچھ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، کتنی خوبصورت ہے۔ لحسبہا، کچھ لوگ اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، کس خاندان سے ہے یہ بھی ہوتا ہے، بڑے خاندان کی ہے تو بڑے خاندان سے ہو۔ ولدینہا، اور کچھ لوگ اس کی دینداری کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتانے کے بعد فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم نکاح کا ارادہ کرو تو دیندار خاندان کا انتخاب کرنا، دیندار گھر کا انتخاب کرنا۔ یہ کس کا حق بیان ہو رہا ہے؟ یہ بچوں کا، جو ماں باپ ابھی بنے نہیں ہیں، بچوں کا حق اس وقت ہے کہ استاد کا، مربی کا بندوبست کرنا ہو تو دیکھ کر کرنا، بعد میں نہیں بدلا جاتا، پھر پہلے دیکھ لینا، یہ پہلا حق بات ہے۔ دوسرا حق بچوں کا والدین پر کیا ہے؟ اللہ سے اولاد مانگنا، یہ نبی کی، انبیاء کی سنت ہے، مانگنی بھی چاہیے اللہ سے اولاد، انسان مانگتے بھی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں میری مرضی ہے، کسی کو بیٹا دوں، کسی کو بیٹی دوں، کسی کو دونوں دوں، کسی کو نہ دوں، میری مرضی، لیکن تمہارا کام ہے مانگنا۔ انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے مانگا بھی، جسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اولاد کا دوسرا حق رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے اولاد مانگی جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ سے جو نعمت مانگ کے لی جاتی ہے وہ ہمیشہ اچھی نکلتی ہے، مانگ کے لیے نا تو اچھی چیز اللہ دیں گے۔ دوسری چیز کہ صرف مانگنا نہیں ہے، اللہ رب العزت، اللہ انبیاء علیہم السلام کی اس دعا میں ہمیں 2 چیزیں بتائی ہیں، ایک مانگنا بھی ہے اور ایک نیک اولاد مانگنی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا تو یہ نہیں کہا کہ بیٹا، فرمایا یرثنی و یرث من آل یعقوب، ایسا بیٹا نہیں چاہیے، ایسا چاہیے جو میرے علوم نبوت میں میرا وارث بن جائے، یہ کام بھی کرے آگے چل۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو حضرت نوح کو اللہ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ رب العزت میرا بیٹا ہے، غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے پانی میں، اسے بچا لیں۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں، کام اچھے نہیں تو یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں، اس کو بھول جائیں، چھوڑ دیں، اس کا نام بھی نہ لینا۔ تو اولاد ہمیشہ اللہ سے انسان مانگے، نیک مانگے، اچھی اولاد مانگے، نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دنیا کی ہر نعمت انسان اللہ سے مانگے تو اچھی چیز مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فرقان میں اللہ نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، قرآن مجید کی دعا بڑی زبردست دعا میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو ایسے بنا دیں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جس چیز سے سب سے زیادہ کسی کو خوشی ہوتی ہے نا، اس کو بطور تمثیل کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے کہ نماز سے اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز نہ پڑھنے والے سے کتنے ناراض ہوں گے۔ اسی طرح اولاد، نیک اولاد فرمایا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں۔ پھر اولاد کا جو تیسرا حق ہے ماں باپ پر، یہ تو 3 حقوق اس وقت کے جب ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں تھی،
اب جیسے ہی دنیا میں آئی، تیسرا حق جو اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے، اچھے نام کا انتخاب کیا جائے۔ عموماً جب بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سنت طریقہ بھی یہی ہے، کان میں اذان دی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی والد کو خود کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی نہیں کہ اب اذان دینے کے لیے کسی کو بلائیں، خود دیں اذان۔ اور عقیقہ کر لیا، استطاعت ہے، نہیں ہے تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن نام اچھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق الوالد علی الوالد، حق الولد علی الوالد، بچے کا باپ پر حق جو ہے وہ کیا ہے؟ ابھی والدین کے حقوق شروع نہیں ہوئے، بچوں کے حقوق چل رہے ہیں ابھی تک۔ بچے کا پہلا حق یہ ہے، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ اب اچھے نام کون سے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسمائکم، فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ نام ہے الی اللہ تعالیٰ عبد اللہ و عبد الرحمن، یہ نام اللہ کو پسند ہے، یہ پسندیدہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اچھے نام ہونے چاہیے، پسندیدہ نام رکھے نہ چاہیے، جو نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ہم نام بھی اپنی مرضی کا رکھیں اور کسی ایسی شخصیت کو سامنے رکھ کر نام رکھیں تو ظاہر سی بات ہے میری ذہنی رغبت جس کی طرف ہوگی اس کا نام میں پسند کر کے اپنے بچے پہ رکھوں گا تو وہی اثرات بچے میں ضرور آتے ہیں، یہ بات تو پکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا مسلمان ہوتا سب سے پہلے نام پوچھتے نام کیا ہے، صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو تبدیل فرما دیتے تھے۔ انبیاء کے نام سب سے اچھے نام ہیں، اللہ نے رکھے ہیں۔ صحابہ کے نام سب سے اچھے نام ہیں، رسول اللہ نے پسند فرمائے، کوئی معنی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جس شخص کو جس نام سے پکارا ہے، جس صحابی کو، وہ نام صحیح ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جس نام سے مخاطب کیا وہ نام اچھا ہے، اسے رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں اول ما ینحل الرجل، فرمایا والد اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلا تحفہ دیتا ہے، سب سے پہلا زندگی کا، دنیا میں آیا نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیزیں لاتے ہیں، لوگ تحفے دیتے ہیں، تو فرمایا والد کی طرف سے بچے کے لیے کیا تحفہ ہے یا بچی کے لیے کیا تحفہ ہے؟ فرمایا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے اسمہ، اس کا نام ہے، فلیحسن اسمہ، اچھا نام دیا جائے۔ تو اگر کسی شخص نے اپنے بچی کا نام اچھا رکھا ہے تو یہ پہلا تحفہ دیا اس کو، اور اگر نہیں رکھا تو یہ تحفہ اسے نہیں دیا اس نے۔ یہ پہلا، یہ اس کا تیسرا حق تھا دنیا میں آنے کے بعد انسان۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدعون یوم القیامہ باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسمکم، فرمایا قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے والد کے نام سے مکاریں گے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، لہٰذا نام اچھا رکھا کرو۔ کتنا اچھا ہو کہ بندہ قیامت کے دن بلایا جائے، اس کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ رحمان اللہ کی صفت ہے نا، رحم کرنے والے۔ اللہ رب العزت یہ نام سنے اور اللہ کی رحمانیت، اللہ کی صفت رحمانیت غالب آئے، وہ بندے کو معاف کر دے، جاؤ یہ رحمان کا بندہ ہے۔ سیرت حلبیہ کے نام سے کتاب ہے جس میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، اس میں ایک روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب لوگ میدان محشر میں بیٹھے ہوں گے نا، تو ایک آواز آئے گی یا محمد، محمد نام کے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں سارے بیٹھے ہوئے، سب انتظار میں بیٹھے ہوئے، اور سب کے کان لگے ہوئے کس وقت میری فلائٹ کا اعلان ہوگا۔ جہاں مائک آن ہوتا ہے سب کی توجہ ادھر ہوتی ہے، کوئی تو پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلے اچھا یہ کسی اور کی فلائٹ تھی، واپس بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب واپس بیٹھتے ہیں تو ان کی چہرے کی کیفیت بتاتی ہے کہ کس طرح واپس بیٹھ رہے ہوں۔ وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، محمد نام، جن کے نام کے ساتھ محمد ہے، جن کا نام محمد ہے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اللہ فرمائیں گے میں نے سب کو تو نہیں بلایا تھا، میں نے ایک محمد اپنے والے کو مخاطب کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظاہر ہے واپس سارے لوگ بیٹھنے لگیں گے، اللہ رب العزت ان کے چہروں کے اثرات کو دیکھیں گے، فرمائیں گے چلو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بیٹھے تھے نا، اٹھ گئے تھے، اب کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو نہیں، تم نے میرے نبی کے نام کو پسند کر کے نام رکھا تھا، چلو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی ادھر آ جاؤ۔ اس نام کی برکت سے اللہ معاف کر دیں۔ ہمارے گھروں میں محمد نام ہی نہیں ہے، اولاد میں نام، ہم نئے ناموں کے چکروں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ ایک عجیب دلیل دی جاتی ہے میرے خاندان میں یہ نام ہیں،
تو ہیں تو کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ زینب، دوسری زوجہ زینب، بڑی بیٹی زینب، تین ایک ساتھ ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، حضرت حسن کے بچوں میں بھی ابو بکر عمر ہیں، اور حضرت حسین کے بیٹوں میں بھی ابو بکر عمر جو کربلا کے شہداء میں ساتھ تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نام اچھے ہونے چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، پتہ چلے کہ نام سے مسلمان آ رہا ہے۔ اب نام ہی ہمارا عجیب سا ہو تو اگلا پوچھتا ہے کہ بھئی یہاں بتاؤ، وہ پوچھتے بھی گھبراتے ہیں بھی کس مذہب سے تعلق ہے۔ نام اچھا ہونا چاہیے، نبیوں والا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے جڑتا ہوا نام، اللہ کے ناموں سے ملا ہوا نام، عبد الغفار، عبد الغنی، عبد الجبار، یہ نام اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت ہو محمد نام والوں کو ایسے ہی بھیج دیں گے تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ جس کا نام عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، اللہ کہیں کیوں رکھا؟ لیکن اللہ کے نبی نے، آپ کے نبی نے کہا تھا کہ سب سے اچھا نام عبداللہ ہے، ہم نے رکھ لیا۔ اللہ کہیں گے چلو تم بھی آ جاؤ، اتنی محبت ہی آ جاؤ۔ اللہ تو اسے رحیم ذات ہے، نام اچھا ہونا چاہیے، یہ بچوں کا حق ہے۔ پھر چوتھا حق بچوں کا کیا ہے؟ اولاد کا والدین پر شفقت اور محبت کرنا ان سے۔ اگر غور کریں دنیا کی کون سی مخلوق ہے اپنے بچوں سے نفرت کرتی ہے؟ سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ جاندار جتنے بھی ہیں، گائے، بھینس، بکری، ہر مخلوق کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے۔ تو پھر انسان کی شفقت اور محبت ذرا مختلف ہونی چاہیے، اس سے مختلف ہونی چاہیے کہ اولاد کی محبت اور شفقت یہ تو دنیا کے ہر مخلوق کرتی ہے، بلکہ ہر مذہب میں یہ چیز ہے، اور ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہمارا ساتھی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بچوں کے ساتھ شفقت نہ کرے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ جانور اپنے ساتھ اپنے بچے کو چھوڑے گا، دوسرے کے بچے کو نہیں چھوڑے گا۔ انسان کی یہ صفت نہیں ہونی چاہیے نا۔ انسان جس طرح اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اس طرح دوسرے کے بچے سے وہ محبت کرے، جس طرح اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے دوسرے بچے کو بھی اپنے ساتھ رکھے، اپنے ساتھ رکھے، اس سے بھی اتنی محبت کرے، بلکہ ہر مخلوق کے بچے سے محبت کریں۔ بچہ تو ویسے ہی پیارا ہوتے ہیں، ہر مخلوق کی بچوں سے محبت۔ یہ انسان میں اور جانور میں فرق ہے، ورنہ محبت تو سارے کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جانور کہتے ہیں میرا اور دوسرے کا بچہ، انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے میرا بھی ہے، یہ سب ہمارے بچے۔ ہر بچے کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر پانچواں حق مختصر یہ بات کرتے چلیں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ رزق حلال کا بندوبست کرے۔ رزق حلال دنیا کی ہر مخلوق اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ پرندہ صبح نکلتا ہے تو وہ چونچ میں دانہ کہاں سے اٹھا کے لاتا ہے، اپنے گھونسلے پہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ بچوں کو کھلا تو وہ بھی رہا ہے، گرمی سردی سے وہ بھی بچاتا ہے، اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے، اس کے لیے ایسی جگہ بناتا ہے کہ جہاں دھوپ نہ لگے، پانی سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے۔ تو یہ سارے کام تو جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں، پھر انسان میں اس میں کیا فرق ہوا؟ تو انسان کا فرق یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرے گا، کبھی حرام کا رزق، حرام کا کوئی چیز اس کے جسم پر نہ آئے، اس کے جسم میں نہ آئے۔ یہ فرق ہے، یہ حق ہے۔ ابھی دیکھیں، ابھی تک بچوں پر ماں باپ کے حقوق نہیں آئے، لیکن بچوں کے حقوق ماں باپ پر کتنے آ گئے، کتنے آ گئے۔ پھر چھٹا حق کیا ہے کہ ان بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت، یہ بڑی اہم چیز ہے جو اس دور کے اندر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی، لیکن دو حصوں میں بٹ گئی۔ تعلیم ایک طرف ہو گئی، تربیت ایک طرف ہو گئی ہے۔ جس طرح تعلیم ضروری اس طرح تربیت، بلکہ تربیت پہلے ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، ہم جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ہم جب بچے بولنے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے ان کو رسول اللہ اور رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت سکھاتے تھے، بتاتے تھے کون ہے، اور پھر ہم صحابہ کے واقعات بتاتے تھے ان کو، اور قرآن پڑھنا سکھاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے نا تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ یہ اس کی زبان سے جاری کرواؤ، محمد الرسول اللہ اس کی زبان سے جاری کرواؤ، پھر آہستہ آہستہ دین کی باتیں اس کے ذہن میں ڈالو۔ یہ ہے تربیت۔ تعلیم کے لیے تو چلو بہت سی چیزیں موجود ہیں، ادارے بھی بن گئے، سب کچھ بن گئے، ہمارا زور بھی تعلیم پر پورا ہے، لیکن تربیت پر بہت کم ہے، بہت کم ہے۔
استاد کے حوالے ہم بچے کو کرتے ہیں، اس سے ہم تعلیم کا پوچھتے ہیں، اس کو ہم پیسے تعلیم کے دیتے ہیں، بچہ فیل کیوں ہوا ہے، بچے کے نمبر کیوں کم آئے، یہ ہم اس سے پوچھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس بیچارے کا سارا فوکس تعلیم پر ہی ہوگا نا، وہ تربیت رہ گئی۔ تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، استاد کی نہیں ہے۔ آپ کبھی بچوں سے دیکھیں، بچوں کو بات کرتے ہوئے، استاد ان کو کوئی بات بتاتے ہیں بار بار بتاتے ہیں، لیکن ایک بات اس کو والد نے بتائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے ابو نے مجھے یہ کہا ہے، ابو کی بات اس کے ذہن میں کیسے رگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو تربیت ماں باپ کے ہاں سے شروع ہوتی ہے، ہمیشہ بچے کی تربیت ماں باپ کریں۔ تربیت کے معاملے میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں جو اس وقت ہم پوری طرح نظر انداز کر رہے ہیں اور بڑا نقصان اس کا ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے ہم بڑوں کی تعریف کریں، کسی کی برائی نہ کریں، ورنہ بچے کے ذہن میں دوسرے کی اہمیت نکل جاتی ہے، وہ دوسرے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ کوئی بھی انسان، کسی بھی انسان کا ذکر آئے نا تو بچوں کے سامنے بڑوں کی تعریف کرنی چاہیے، بڑے ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان کی تعریف کرو، بہت اچھا آدمی ہے وہ تو، بہت نیک آدمی ہے وہ تو بہت صلاحیت، بہت بڑے اچھے آدمی ہیں، بے شک میری دشمنی کیوں نہ ہو، میری اس سے ان بن کیوں نہ ہو۔ گھروں میں اکثر خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ بھائی دو آپس میں ذرا تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، ایک نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائی کی برائی کی، سکے بھتیجے اپنے سکے چچا کا احترام دل سے نکل جاتا ہے، کرتے ہی نہیں۔ بھائی کی بیوی اپنے دیور جو اس کا رشتہ دار ہے، اس کے شوہر کا بھائی ہے، کوئی احترام نہیں ہے اس کا، کیوں؟ یہ بھائی کی غلطی ہے جو بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی برائی کرتا ہے۔ یہ چیز ہم نہیں کرتے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کے سامنے ہر آدمی کی تعریف کریں، آپ کرنی چاہیے، بھائی فلاں آدمی بہت اچھا ہے، تمہارے استاد ہیں بہت اچھے ہیں، تمہارے کلاس کے ساتھی ہیں بہت اچھے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں۔ اس سے بچے کے اندر اپنا شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ویسا بنوں، اور دوسرے کے اس کی قدر، اس کی ادب اور احترام بھی دل میں بیٹھتا ہے۔ یہ جو بے ادبی کا عنصر آ گیا وہ ہم بڑوں نے ڈال دیا کہ بچوں کے سامنے بڑوں کی برائیاں کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، بچوں کے سامنے اپنے رشتوں کی اہمیت بتانی چاہیے۔ رشتوں کی کیا اہمیت ہے؟ بھئی چچا کون ہوتے ہیں، تایا کون ہوتے ہیں، ماموں کون ہوتے ہیں، خالو کون ہوتے ہیں، پھوپھی کون ہیں، ان کے کیا مقام، کیا رتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ چچا والد کی طرح ہیں، خالہ جو والدہ کی طرح ہیں، والدہ کے قائم مقام ہے۔ یہ رشتے بتانے چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ بڑوں کے آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، بچوں میں خود بخود آٹومیٹک منتقل ہو جاتی ہیں، بچے وہ دشمنی لے کے بیٹھے، کیوں؟ میرے ابو ناراض ہیں ان سے، وہ میرے ابو سے ناراض، یہ نہیں کہتے میرے ابو ناراض ہیں، وہ ہم سے ناراض ہیں، کیوں؟ یہ بات ہم نے بچوں کے سامنے کہی ہے، بچوں کو کیا پتہ، وہ ساری غلطی دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ رشتوں کی اہمیت ڈالیں، رشتوں سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں، بہت کٹ گئے، بھائی سے دور، بہن بھائی سے دور، والد گئے تو سب غیر ہو گئے۔ یہ رشتوں کی اہمیت بچوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز، بچوں کو ہمیشہ ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہیے، بیٹا تمہاری غلطی ہے یہ۔ ہماری اس دور کی سب سے بڑی کمزوری یہ، میں اپنے بچے کی غلطی نہیں مانتا، سامنے سفید ریش آدمی کو اس کی غلطی مان لوں گا، اس سے کہوں گا تم نے میرے بچے کو ڈانٹا، غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کو میں ڈانٹ دوں گا کہ کیوں میرے بچے کے ساتھ ایسا کیا، لیکن بچے کے سامنے ہمیں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کو احساس دلانا چاہیے، بیٹا یہ تمہاری کمزوری ہے، غلطی تمہاری ہے، بڑوں کے سامنے خاص طور پر، تاکہ بچے کو احساس ہو اپنی غلطی کی اصلاح کا، اور بڑے کی عزت کی اس کے دل میں پیدا ہو۔ اگر ہم نے بچے کے سامنے اس کی غلطی کو تسلیم نہ کیا، اپنے بچے کی، اور دوسرے کی پہ غلطی ڈال دی، یہ بچہ کل کو اس کا احترام نہیں کرے گا، پرسوں میرے ساتھ وہی کرے گا، پرسوں میرے ساتھ کرے گا، میں تو ٹھیک تھا اس وقت جب میں نے بات کی تھی، آپ تو کہہ رہے تھے صحیح ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں غلط ہیں، یہی جواب وہ دے گا بچہ۔ تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہماری اس وقت کی کہ ہم اپنے بچے کی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کے سامنے نہیں، بچوں کو نہیں بولنا چاہیے، نہیں، بچے کو بولنا چاہیے بیٹا تمہاری غلطی ہے، بڑے کی نہیں ہے، جو بھی ہوا ہے تم نے کیا ہے، بے شک بڑے نے ڈانٹ دیا اس کو، کوئی بات نہیں بیٹا، وہ بڑے غلطی تمہاری تھی، یہ احساس اس کے دل میں ڈالیں۔ یہ احساس نکل گیا۔ ایک دور تھا کہ بڑے جب آتے تھے، چھوٹے بچے کیا مجالے بیٹھے ہوئے ہوں کسی کے سامنے،
اور اب بچے بیٹھے موبائل لیے ہوتا ہے، بیچارے سفید ریش آدمی گاڑی کا ڈنڈا پکڑ کے کھڑا ہے، کبھی ایک پاؤں کے کبھی دوسرے پاؤں کے، اور وہ بچہ اسکول میں یا تو میٹرک کا یا اس کا ہوگا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا ہوگا، بیٹھے گپے لگا رہے ہوں گے۔ کبھی احساس ہوتا ہے ان کے دل میں کہ یہ بزرگ کیوں کھڑا ہوا ہے، میں کیوں بیٹھا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شروع سے یہ چیزیں بھول گئے ہیں، بڑوں کے احترام ان کو سکھایا نہیں۔ تو ہمیشہ بچوں کی غلطیوں پر بچوں کو نہیں بھی غلطی ہو بچوں کو ٹوکیں، بیٹا یہ آپ کی غلطی ہے، اس کی اصلاح کریں، اس میں بچے کا فائدہ ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تربیت کو نہ کرنے کو روحانی قتل کہا ہے۔ تو یہ 6 حقوق ہیں، اور 7واں حق کیا ہے کہ اچھی جگہ اس بچے کا پھر نکاح کا بندوبست کیا جائے۔ یہ 7 حق، ابھی ماں باپ کے حقوق شروع نہیں ہوئے اور بچوں کے 7 حقوق ماں باپ پر آ گئے۔ اگر یہ ماں باپ نے حقوق ادا کیے تو یہ بچہ آگے چل کر ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے گا، اور اگر ماں باپ نے یہ حقوق ادا نہ کیے تو بچے کو گلہ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ حضرت عمر کے سامنے جو بندہ آیا تو نے شکایت کی اپنے بچے کی، تو حضور نے عمر نے بلایا، دونوں آؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے میرا بیٹا۔ اس سے پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو، والد کو ایسا کرتے ہو؟ کہا امیر المومنین صرف ماں باپ کے حقوق ہیں یا بچوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ کہا ہوتے ہیں۔ کہا کیا ہوتے ہیں؟ کہا نام اچھا رکھنا، ان کے رشتوں تعلیم و تربیت کرنا، اس کو سکھانا۔ پھر انہوں نے کہا میرے والد نے یہ کچھ کام بھی نہیں کیا میرے لیے، کچھ نہیں کیا، میرا نام تک غلط رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کے والد کو ڈانٹا کہ غلطی ہے تم نے کی، اس نے نہیں کی۔ اس لیے یہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان پر پہلے توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل نصیب فرمائے۔